بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل 5 شوال کو یعنی 5 شوال 60 ہجری کو آپ کوفہ میں داخل ہوئے اور 9 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو تقریباً 2 ماہ 4 دن آپ کوفہ میں رہے ہیں۔ تو آپ نے جو یہ ایام جو ہے 2 ماہ 4 دن جو کوفہ میں گزارے ہیں، اس کوفہ میں داخل ہونے کے حوالے سے جو ہمیں درس ملتا ہے یا جو دروس جو ہمیں یہاں سے ملتے ہیں، آج کی گفتگو میں ہم اس حوالے سے میں جو ہے وہ عرض کروں گا کہ جو ہے باقی جو ہے وہ مختلف یعنی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اس حوالے سے حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ جو دروس جو ہمیں ملتے ہیں وہ خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نمائندہ امام ہے، یعنی وہ نائب امام ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، عوام جو ہے، افراد جو ہیں، تو درس یہ ہے کہ اگر یعنی نمائندہ امام کا اگر وہ ساتھ دیتے تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے انہوں نے امام کا ساتھ دیا ہو، یعنی نمائندہ امام کا ساتھ نہ دے کے در حقیقت انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ اور یہ چیز واضح ہو جاتی ہے اس سے کہ اگر ہم نمائندہ امام، نائب امام کا اگر ہم ساتھ نہ دیں، اگر ہم ان کی اطاعت نہ کریں تو ہم امام کی اطاعت سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ دوسرا اس میں جو نقطہ ہے، جو درس ہے، وہ یہ ہے کہ جوان مردی جسے کہتے ہیں جوان مردی اور مردانگی جو ہے وہ یعنی جنسیت سے متعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد ہوگا تو وہ جوان مردی دکھائے گا اور جو ہے جو خواتین ہیں وہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ طوع نامی خاتون نے جناب مسلم بن عقیل کو پناہ دے کے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جوان مردی و مردانگی، دلیری اور شجاعت جو ہے وہ فقط مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ جو ہے خواتین میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو دھوکے سے قتل نہ کیا، یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس چیز کا وہ دیا کہ جب وہ ہانی کی عیادت کے لیے آتا، یا ہانی کے گھر جو ہے وہ وہاں پہ آتا ہے، اور شریک بن عواد جو انہوں نے پروگرام بنایا کہ جب یہاں پہ آئے گا تو اس کو جو ہے وہ حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن جناب مسلم بن عقیل اس کو دھوکے سے مارنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں نے اس کو مد نظر رکھا ہے کہ ایک مومن شخص جو ہے وہ کسی کو بھی دھوکے کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا ایک مہم نقطہ ہے کہ کتنا اہمیت دی گئی ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو کہ مومن جو ہے وہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک نقطہ جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں جو ہے جو دشمن کا اعلی کار ہوتا ہے، جو جاسوس بن کے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہمیں تشخیص ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری صفوں کے اندر دشمن کے بندے تو محفوظ نہیں کر چکے ہیں۔ جس طرح ماقل جو ہے وہ آتا ہے حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس اور اس کے ذریعے سے وہ جو ہے پہنچتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کی جہاں پہ ان کی رہائش ہوتی ہے، وہ مخفی گاہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماقل جو ہے وہ جاسوس ہوتا ہے بنی امیہ کا، تو وہ رپورٹنگ کرتا ہے، اور وہ تو لہٰذا یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم اس چیز کی جانب بھی جو ہے وہ توجہ رکھیں کہ ہماری صفوں کے میں آیا کوئی دشمن کے افراد تو جو نہیں ہیں، جو ہماری جو اندر کی باتیں ہیں جو گزر جانے کی باتیں ہیں۔
یہ مذہبی جماعتوں یا ہماری جو قومی جماعت ہے اس کے حوالے سے کام کرنے والے افراد کو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک نقطہ اور اس میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مزاحمت کرنا۔ اب دیکھیں جب وہ جناب ہانی کو وہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں تو قبیلہ مزہج جو ان کا قبیلہ ہے وہ قبیلے کے سردار ہیں، 4000 جوان جو ہے تلواریں لے کے وہاں پہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ مزاحمت نہیں کرتے، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ تو یعنی وہ ہانی کو اپنے سردار کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے یہاں جو مہمان ہوتے ہیں وہ ان کو ان کا ساتھ جو ہے دیتے ہیں۔ اور جو ہے یہاں پہ ایک ہمارے لیے ایک درس ہے اور ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مخالفین یا دشمن کی خبروں پہ یقین نہ کیا کریں۔ کہ آپ دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے ان خبروں پر جو ہے وہ یقین کیا۔ مثلا آپ عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ نقاب لگا کے اپنے منہ کو چھپا کے وہ آتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کوفہ میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح جناب ہانی کے بارے میں بھی ایک غلط جو ہے وہ رپورٹنگ کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا جو وہ جھوٹ جو ہے وہاں پہ بولا گیا، جو خبر پھیلائی گئی وہ یہ تھا کہ جی آپ نے تو مثلا دارالعمارہ کا آپ لوگوں نے تو محاصرہ کر رکھا ہے، شام سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ جو بھی یعنی اپنے گھر پہ موجود نہیں ہوگا تو یہاں پہ آئے گا تو ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا دیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں جو خبر ہے وہ بھی یعنی اس طرح کی باتوں کے اوپر نظر رکھنا چاہیے، ایک تجزیہ و تحلیل کرنے کی اور کچھ پروگرام اور پلاننگ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دشمن کی ایک کسی پروپیگنڈے کا شکار جو ہے وہ نہ ہوں۔ اور جو ایک نقطہ جو ہے درس جو ہے جو حضرت مسلم بن عقیل نے جو یہ مختصر ایام کوفہ میں گزارے ہیں وہ ایک ہے کہ یعنی اپنے منصب سے سوء استفادہ نہ کرنا۔ جو آپ کو مسئولیت دی گئی ہے آپ اپنی تمام تر فعالیت اپنی سرگرمیاں فقط اس مقصد اور ہدف کے لیے آپ انجام دیں، لیکن اس جو نسبت آپ کی اہل بیت کے ساتھ اس منصب کی وجہ سے جو آپ کی اس کو جو مسئولیت کی وجہ سے آئی ہے اس سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی سوء استفادہ نہ کیا جائے۔ اور یہ جو ہے وہ ہماری تنظیموں میں یا قومیات میں جو بھی افراد کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ فقط اہداف اور جو ملت کے لیے جو کام ہے جو ہدف جو ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اسے اپنے منصب سے سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور جو ہے وہ اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے امام کی فکر ہے، یعنی وقت کے امام کی فکر ہے۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو اس جو گرفتاری کے لمحات ہیں جب وہاں پہ آپ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کنفرم ہے، یقین ہو گیا ہے کہ جو ہے یہ آپ کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، وہ یہ جو ہے وہ یہاں سے آپ کوئی کچھ اس کا رہائی کا کوئی 1% بھی آپشن نہیں ہے، پھر بھی آپ کی آنکھوں سے یعنی جو ہے آنسو جاری ہوئے، آپ گریا کریں، آپ سے پوچھا گیا تو اور اسے کہنے والے نے یہی کہا کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے آئے تھے اور ابھی گریا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں گریا کر رہا ہوں، میں اپنے امام کے لیے گریا کر رہا ہوں۔ میں کیونکہ انہیں لکھ چکا ہوں کہ حالات جو ہے وہ سازگار ہیں کوفہ کے، آپ جو ہے یہاں پہ تشریف لیں، وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور حالات بدل چکے ہیں۔ میں ان کے بارے میں یعنی جو ایک اپنے اندر جو ایک درد ہے، جو ایک چیز جو آپ کو کھائے جا رہی ہے، جس کو آپ کو اپنی فکر ہی نہیں ہے کہ مثلا مجھے یہ شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، مجھے ماریں گے، نہیں، یعنی وقت کے امام کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے آپ کو ایک تکلیف ہو رہی ہے کہ میں ان کو بلا چکا ہوں اور وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔
اور اسی طرح ایک نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حقوق الناس کی رعایت جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ سے جب وصیت پوچھی گئی تو آپ نے اپنی آخری وصیت جو کی ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ میں جو ہے وہ جب سے کوفہ میں داخل ہوا ہوں میں 700 درہم کا مقروض ہوں کسی سے لیے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ میری زرہ ہے، میری تلوار ہے، یہ بیچ کے جو ہے یہ میرا قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور جو ہے جب یہ مجھے شہید کر لیں تو میری لاش جو ہے وہ تحویل لے کے اس کو جو ہے دفن کی ہے۔ اور تیسرا نقطہ اس وصیت میں جو چیز ہے وہ یہی تھی کہ پیغام بھیج دے امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ ادھر کوفے کی جانب نہ آئے، آپ نے دوسروں کے حقوق کی بھی رعایت کا جو ہے یہاں پہ درس موجود ہے۔ اور آخری نقطہ جو ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس لمحات میں اس مشکل مرحلے میں بھی آپ نے شریعت کی پابندی کی ہے، اور آپ نے اس کی یعنی ایک جیسے وہ تقویٰ کی معراج پہ تھے آپ۔ مثلا دیکھیں کہ آپ پیاسے ہیں، آپ نے پانی مانگا تو انہوں نے آپ کے زخموں سے جو ہے بلکہ اس وقت ہی جو ہے آپ ہونٹوں کو زخمی کیا گیا، تو خون جو ہے وہ جب پانی پینے لگے تو خون جو ہے وہ اس پانی میں گر گیا، آپ نے اس پانی کو نہ پیا، تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ مشکلات کے اندر بھی اب جب انسان گھر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ شریعت کی جو ہے وہ اس کو کریں اپنی پشت پہ ڈالیں یا مثلاً اس کو پسے پہنچ جا رہے ہیں، لیکن یہ چیز کہ اتنا مشکل وقت میں بھی آپ جو ہے وہ پانی کو گرا دیتے ہیں لیکن آپ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ چند دروس تھے کہ خلاصہ کی صورت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور یہ ہمارے جو احباب خصوصاً جو ہے وہ جو قومیات شیعہ قومیات میں جو ہے وہ خدمات انجام دیتے ہیں یا ان کے بعد منصب ہوتا ہے، مسئولیت ہوتی ہے یا جو فعالیت وہ انجام دے رہے ہیں، تو ان نکات کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں تو ان سے جو ہے وہ اپنے ملک کو آسان انداز سے جو ہے وہ سمجھ کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لہذا آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگا ہو، آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں تو ہمارے اس چینل انسان دوست کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔